بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ گھرانہ ٹی وی سے حکیم شہرمند آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جھوٹ جو تمام اخلاقی برائیوں کی جڑ ہے، آج انشاءاللہ اسی پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ منافق کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹ ہے۔ جھوٹ، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتی ہے، اور یہ نفاق مرتے دم تک اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے انسان کو کئی جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ جھوٹ تو شیطان کی صفت میں سے ہے۔ شیطان جھوٹ بھی بولتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھا کر سرسبز باغ بھی دکھاتا ہے۔ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 21 میں فرمایا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ۔ ابلیس نے دونوں کے سامنے قسم کھائی اور کہا، یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی شخص اللہ کے نام پر جھوٹی قسم کھائے گا۔ ابلیس نے ایسا ہی کیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر کوئی عام انسان کسی پر لعن طعن کرے تو اس کو درگزر کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر لعنت بھیجے تو وہ زندگی میں اس کے اثار کبھی نہ کبھی مرتب ہوتے ہیں، دیر سبیر ہو سکتی ہے۔ سورہ بروج آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جھوٹ ایک ایسی اخلاقی برائی ہے جس سے معاشرے میں ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، ازدواجی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ وان العبد لیتحری صدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار وان العبد لا یتحری الکذب کتب کذابا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور جب بندہ پوری کوشش کر کے سچ بولنے کا قصد کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ کج روی ہے، اور کج روی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور جب انسان جھوٹ بولنے کا قصد کرتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک
جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کے بارے میں پوچھا۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں: قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون المومن جبانا فقال نعم، فقیل له یکون المومن بخیلا فقال نعم، فقیل له یکون المومن کذوبا قال لا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عن عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ انہ قال دعتنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد فی بیتنا فقالت ها تعال اوتیک، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اردت ان توتیہ، قالت اوتی ہے تمرا، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انکی لو لم توتی ہے شیئا فکتبت علیک کذبہ۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک مرتبہ میری والدہ نے مجھے بلایا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اس کو کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا میں اس کو کھجوریں دے رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اس کو کچھ نہ دیا ہوتا تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ ہر جمعے کے خطبے میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے ان الصدق ینجی و ان الکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک عالم دین نے حدیث کی سند معلوم کرنے کے لیے طویل سفر کیا۔ جب آپ محدث کے پاس پہنچے تو اپنے وہ گھوڑے کو چارہ دکھا کر بلا رہے تھے جبکہ برتن میں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر واپس لوٹ آئے کہ جو محدث اپنے گھوڑے کو دھوکہ دے کر بلا سکتا ہے اس کی حدیث کا کیا اعتبار۔ گھرانہ ٹی وی